to 10. میں پڑھوں گا, آپ سنیے گا پلیز. مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب, اس کی 9ویں 6 سے 10ویں آیت تک. انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا. پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا. اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی. اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلتے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے, ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے. عالم بالا پر ہوشنا, عالم بالا پر پریز گاڈ. آئیے ایک نعرہ لگائیں گے, بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی, بولو خداوند یسوع کے نام کی. پریز گاڈ. آئیے زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے بجائیے. پریز گاڈ, ہاللویا, جے مسیح کی. جی جلدی سے آئیے میرے ساتھ دیکھیے, turn with me to the book of Mark chapter number 11 verse number 6 to 10. ابھی ہم نے ایک پیسیج جو پڑھا ہے اسے جلدی سے دیکھیں گے, اور میرا ایمان ہے کہ آپ ہم سب مل کے ایک نئے طور سے آج پام سنڈے کی اس عبادت کے وسیلہ سے خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں گے. آج کا ہمارا مضمون ہے از خود تراشے لوگ. میرے پیچھے بولیے گا, از خود, پیچھے بولیے, اردو بولنا جانتے ہیں, ہندی جو بھی آپ کو آتی ہے بولیے, از خود تراشے لوگ. پھر بولیے گا, از خود تراشے لوگ. اور جب میں اس پورے پیسیج کو پڑھ رہا تھا اور بار بار اس میں سے گزر رہا تھا, obviously آپ کو معلوم ہے کہ ایک پریچر کے لیے اسپیشلی فیسٹیولز جو ہیں اور یہ جو تہوار ہیں ان پر جو ہے وہ کلام سنانا آسان نہیں ہے, کیونکہ مسلسل ان مضامین پہ, یا پام سنڈے ہے یا ایسٹر ہے یا گڈ فرائیڈے ہے یا پھر کرسمس کی عبادت ہے, ان تہواروں پر مسلسل کلام سنانا اور مسلسل لوگوں کے لیے نئی برکت لے کر آنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. But when I was going through this passage, I was talking to God کہ خداوند, I want to have something new, give me something new. کیونکہ میں مذبح پر خداوند کے حضور آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا نے مجھے یہ گفٹ دیا ہوا ہے. It's a gift given to me and I do not take it for granted. I do not take it for granted, but I honor my God کہ it's a gift and it's given to me and I need to worship my God because He's given me this kind of unique gift, اور وہ آپ کو bless کرنے کے لیے ہے. آمین. از خود تراشے لوگ, people of our own making, self-carved people. میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں, اس دنیا میں میرے اور آپ کے ساتھ ایک المیہ ہے. There's a tragedy with each and every one of us کہ ہم اس خدا پر بنائے گئے ہیں جو خالق ہے, اور وہ خالق ہمیشہ صحیح بناتا ہے. آمین. وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ وہ صحیح چیزوں کو کریٹ کرتا ہے. بینگ اے کریٹر, بینگ اے ماسٹر, بینگ اے لیڈر, اس نے اس پوری کائنات کو صحیح کریٹ کیا ہے. آمین. اور اس نے جیسا کہا, جیسا سوچا ویسے خلق کیا, اور کوئی بھی اس کی بنائی ہوئی چیز غلط نہیں ہے. آمین. اس نے کہا دن ہو جا, ہو گئے. اس نے کہا رات ہو جا, رات ہو گئی. اس نے کہا نیر اصغر ہوں, نیر اکبر ہوں, ہو گئے. ہر چیز بنانے کے بعد اس نے کہا اچھا ہے. آمین. کیا بولا؟ اس کا مطلب جو کچھ وہ تراش رہا تھا, whatever he was making, whatever he was creating, and after he had created them, he said it's good. اس کا مطلب وہ جسے تراشتا ہے, وہ جسے بناتا ہے, وہ پرفیکٹ بناتا ہے.
وہ ایگزیکٹ بناتا ہے, وہ بہترین بناتا ہے, اور ہم اس خالق کی شکل پر ہیں. آمین. ہم کس کی شکل پر ہیں؟ And we are made in the image of very God who created everything. ہم اسی خدا پر بنائے گئے ہیں, اسی خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے ہیں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. اور اس نے مجھ میں اور آپ میں کریٹیوٹی پیدا کی ہے. کیا پیدا کی ہے؟ کریٹیوٹی پیدا کی ہے. We can create things. We can make things our own. ہم خود سے چیزوں کو بنانے کی حیثیت رکھتے ہیں, ابیلٹی رکھتے ہیں, کیپیبلٹی ہے ہم میں کہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. آج فضا میں طیارے اڑ رہے ہیں, اس لیے اڑ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کریٹر کی شکل پر ہیں. اس نے پرندے ہوا میں اڑائے ہیں, انسان نے جہاز ہوا میں اڑائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کریٹر کی شکل پر ہیں. مگر معاملہ یہاں پر صرف صحیح بنانے کا ہی نہیں ہے. جہاں خدا ہر چیز صحیح بناتا ہے, وہاں پر میرا اور آپ کا مخالف ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلط بنائیں, کہیں نہ کہیں غلط شبیہ تعمیر کریں, کہیں نہ کہیں غلط تعمیر کا کام کرنا شروع کریں. اور میرے اور آپ کے ساتھ, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, کہ ٹریجڈی ہے, there is a tragedy with the people of the world. اور وہ کیا ہے کہ we want to create things on our own. ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کریشن کے معاملہ میں بعض اوقات ہماری جو پاور آف امیجنیشن ہے, ہماری جو کنسپچول کرنے کی, چیزوں کو کنسیو کرنے کی جو پاور ہے, وہ کہیں نہ کہیں میس اپ ہوتی ہے, اور ہم اپنے آئیڈیاز میں, اپنے تصورات میں, اپنی کریٹیوٹی میں بہت سی ایسی چیزیں تعمیر کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. ہماری توقعات خدا کی مرضی پر بعض اوقات غالب آتی ہیں. Try to understand it. ہماری توقعات, ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ خدا کی مرضی پر غالب آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم لوگوں کو کریٹ کرتے ہیں, اپنے طریقے سے کریٹ کرتے ہیں, ہم لیڈرز کو کریٹ کرتے ہیں, ہم چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں. and we want to create them according to our own imagination. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے طریقہ سے, ہم لوگوں کو پرکھتے ہیں اپنے طریقہ سے, ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں اپنے طریقہ سے, ہم لوگوں کی ترتیب بناتے ہیں اپنی لائف میں اپنے طریقہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس خدا کی شکل پر ہیں, مگر ہم اس خدا کی طرح ہر کام نہیں کر پاتے, جس کے سبب سے کیا ہے, مسائل, مشکلات اور مصیبتیں پیدا ہوتی ہے. یہاں پر مرکز 11واں باب مکمل طور پر میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ we can learn something out of it. اور وہ کیا ہے؟ از خود تراشے لوگ, از خود تراشے لوگ. اور اگر میں کتاب مقدس میں سے اپنے لیے کچھ نیا نہ لے سکوں, یا روایتی طور پر ان چیزوں پر بات کروں, تو ایک جو تازہ من ہے نا, وہ میسر نہیں آئے گا. لیٹس گیٹ سم تھنگ نیو آؤٹ آف اٹ. لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لکھا ہے کہ انہوں نے کھیتوں سے چیزیں لی, ڈالیاں لی, اور اس کے راستہ میں بچھانا شروع کر دی. کپڑے اس کے راستہ میں بچھانا شروع کر دیے. کس کے راستہ میں؟ یسوع مسیح کے راستہ میں بچھا رہے ہیں, اور آوازیں لگا لگا کر کہہ رہے ہیں, ہوشنا ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور اگلا ایک جملہ کیا بولا گیا, سنیے گا, آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں. 10ویں آیت میں لکھا ہے, مبارک ہے, blessed is the one, مبارک ہے جو ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے. مبارک ہے, کیا مبارک ہے؟ کہ ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے. That's the point I want to draw your attention to, and it's very important. یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی, کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس دنیا میں ایز اے سرونٹ آیا ہے, not as a king, ایز اے سیویئر. بنی اسرائیل کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ یسوع مسیح جب آ رہے تھے تو وہ جو ڈالیاں لہرا رہے تھے, وہ یسوع مسیح کو کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کا ڈیلیورر دیکھ رہے تھے.
وہ بنی اسرائیل کو چھڑانے والا دیکھ رہے تھے، رومن گورنمنٹ سے چھڑانے والا. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور بادشاہی اس کے پاس ہوگی اور ہمیں غلامی سے آزاد کرے گا، اور ایک بار پھر بنی اسرائیل میں بادشاہی کا جو ہے وہ شور ہوگا. اس کا مطلب ہے لوگ ایک بلینڈڈ سوچ لے کر وہاں موجود تھے. اور وہ بلینڈڈ سوچ کیا تھی؟ کچھ سوچ رہے تھے کہ یہ نجات دہندہ ہے، کچھ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمیں فزیکل ورلڈ میں داؤد کی بادشاہی کے تخت کی ریسٹوریشن میں ہماری مدد کرے گا اور ہم دوبارہ سے ایک نئی بادشاہی کا قیام دیکھیں گے، بنی اسرائیل کی آزادی دیکھیں گے، بنی اسرائیل کا روب دیکھیں گے، بنی اسرائیل کا دبدبہ دیکھیں گے، بنی اسرائیل کا اختیار دیکھیں گے. اور وہ یسوع مسیح کی شکل میں یسوع مسیح بنا رہے تھے اپنی مرضی سے. وہ یسوع مسیح کو اپنی مرضی سے تراش رہے تھے. یہ کھجوروں کا اتوار یہ ریمائنڈر ہے کہ میں اور آپ کتنی بار یسوع مسیح کو اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے یسوع مسیح کو کنسپچولائز کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. اور کھجوروں کے اتوار کے دن یہ لوگ یسوع مسیح کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہے. یہ لوگ یسوع مسیح کو ویسا نہیں دیکھ رہے جیسا وہ ہے. ہاں اس کی آنر کی جا رہی ہے، and it's good. اس کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ اچھا ہے. اور یسوع مسیح کو یہ بات پسند آئی. اس نے کہا کہ اگر تم انہیں چپ کروا دو گے تو پتھر will cry out، پتھر چلا اٹھیں گے. یعنی یہ خداوند یسوع مسیح کو یہ بات بری نہیں لگی کہ یہ مجھے آنر کر رہے ہیں، یہ مجھے ریسپیکٹ دے رہے ہیں. بٹ the point is کہ جیسے وہ یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے ویسا یسوع مسیح نہیں تھا. کاش کہ میں اور آپ بھی یسوع مسیح کو ویسا دیکھ پائیں جیسا وہ ہے. وہ کھجوروں کی ڈالیاں تو اس کے راستہ میں بچھا رہے تھے، مگر وہ صحیح دل اس کے راستہ میں نہیں تھے بچھا رہے. کیوں؟ کیونکہ چند دنوں کے بعد یہ پیشن ویک جب گزرے گا تو یہی لوگ چلا چلا کے کہیں گے، جو آج نعرے لگا رہے تھے نا، یہی چلا چلا کر کہیں گے کروسیفائی ہم، مصلوب کرو اسے، مصلوب کرو اسے. کیوں؟ کیونکہ ان کی توقعات کے مطابق وہ نہیں تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو آزادی کے لیے ایک جنگ کا اعلان کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، بٹ وہ تو گناہوں کی آزادی کے لیے آیا تھا، وہ تو بیماریوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تو غریبوں اور مسکینوں کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا تھا. وہ کچھ داؤد کے تخت کی بحالی کے لیے نہیں تھا آیا. نہیں، وہ کسی سفید گھوڑے پر، مکاشوا والے کے گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں تھا آ رہا، بلکہ وہ تو گدھی کے بچہ پر سوار ہو کر آ رہا تھا. وہ تو بڑی عاجزی. کیا بادشاہ کوئی عاجزی سے آتا ہے کسی ملک میں؟ کیا اس کی انٹرنس جو وہ عاجزانہ انٹرنس ہو سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ اپنے خیالوں میں یسوع مسیح کو وہ بادشاہ دیکھ رہے تھے جو ساؤل، داؤد، سلیمان اور دیگر بادشاہوں کی طرح تھا، اور وہ تراش چکے تھے. آج میں اور آپ بھی یسوع مسیح کو اپنی حیثیت سے تراشتے ہیں. بٹ آلویز ریممبر، یاد رکھیے، آپ نے جس سے جیسا تراشا ہے نا، آپ اس سے ویسی ہی برکت کی توقع کریں گے. آپ جس کو جیسا دیکھتے ہیں اس سے ویسا رد عمل تصور کریں. اور اگر آپ غلط فہمی سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح تصور کرنا شروع کر دیں گے تو شاید معاملہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے خراب ہو جائے. اور یاد رکھیے، ہر بات کا نتیجہ ایک اور نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور وہ اثر کی شکل میں ہوتا ہے. جس بھی چیز کا آپ نتیجہ نکالیں گے، اب میری بابت،
آپ اپنی بابت, آپ اپنے لوگوں کی بابت, آپ یسوع مسیح کی بابت جو بھی نتیجہ نکال کے بیٹھے ہیں, whatever the conclusion you have concluded about the people you have in your life and around yourself, always remember کہ وہ conclusion جو ہے ایک اور conclusion پیدا کرے گا, اور وہ conclusion آپ کی curses اور آپ کی blessings کی شکل میں ہوگا. ہر نتیجہ پیدا کرتا ہے. ہر اثر جو آپ اپنی ذات میں کسی کے لیے محسوس کر رہے ہیں وہ ایک اور نتیجہ لے کر آئے گا, اور وہ نتیجہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے کیا کس کے تعلق سے نتیجہ نکالا تھا. اب بنی اسرائیل یہ جو ڈالیاں لہرا رہے تھے نا, آج ہم بھی لہرا رہے ہیں, اٹس گڈ, اٹس اے ریمائنڈر. اور آپ کو معلوم ہے مکابین کے وقت میں نے شاید پہلے بھی ڈسکشن اس کی ہوئی ہے کہ یہ جو کھجور کی ڈالیوں کا لہرایا جانا ہے نا, یہ تاریخی طور پر بنی اسرائیل کی جو زمینی کنگڈم تھی اس کی بحالی کے لیے ایک اعلان جنگ تھا, ایک شادمانی کی علامت تھی کہ ہم آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. مگر یسوع مسیح اس لیے نہیں تھا آیا کہ تلوار چلائے, بھالا چلائے, سفید گھوڑے پر سوار ہو, جنگیں کرے, رومیوں کو گرائے, ان کی سلطنتوں کو تباہ کرے, بلکہ وہ تو اس لیے آیا تھا کہ وہ ابلیس اور اس کی سلطنت کے خلاف جنگ کرے. وہ اس لیے آیا تھا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ رومیوں کے خلاف جنگ کرے, اس کا مطلب تھا گناہ کے خلاف جنگ کرے اور ہمارے نظریات کی کریکشن کرے. کیوں؟ کیونکہ یہی تو مقصد تھا اس کا اس دنیا میں آنے کا. جہاں ہم یسوع مسیح کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اسے اپنی میں نے کسی خادم سے آج سے مدتیں پہلے ایک کلام سنا تھا, میرا خیال more than 30 years ago ہو سکتے ہیں, اور اس نے بڑا ایک خوبصورت جملہ بولا, اور اسے میں کئی بار آپ کے درمیان دہرا چکا ہوں کہ بڑے خدا کو چھوٹا یا چھوٹے خدا پر بڑا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے. بڑے خدا پر چھوٹا ایمان اور چھوٹے خدا پر بڑا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے. بعض اوقات ہم بڑے کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور چھوٹے کو بڑا سمجھتے ہیں, اور وہی ہمارے فیتھ کو ڈٹرمن کرتا ہے, وہی ہمارے فیتھ کو لیڈ کرتا ہے, اور اس سے کیا ہوگا؟ خطرناک نتائج پیدا ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یسوع مسیح کی آنر کر رہے ہو اور یسوع مسیح کو صحیح بھی سمجھ رہے ہو. اٹس ناٹ نیسیسری. ہم اس کی آنر بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر ضروری نہیں ہے کہ اسے بائی نیچر اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے سارے اسے صحیح تراش رہے تھے, صحیح سمجھ رہے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ون آف them was Judas Iscariot. وہ اس کے تعلق سے کیا سوچ رہا تھا؟ ان 12 میں سے ایک جب وہ اسے کیسے تراش رہا تھا؟ معاملہ اس کی فکر کے ساتھ تھا, یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھا. اس لیے معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے کہ how do we see people? How do we see God? How do we imagine him? How do we create him? جیسا آپ جسے جیسا دیکھیں گے وہ ویسا آپ کے لیے ویسا نتیجہ پیدا کرے گا. That's very simple. آپ اس کھجوروں کے اعتبار کو ایک روایتی عبادت نہ سمجھیں, بلکہ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھیں کہ ہم نے اپنی فکر پر کام کرنا ہے کہ ہم کیسا کریٹ کرتے ہیں کسی کو. ہم گھر میں بیٹھ کے کس کو کیسا بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی فکر میں, اپنی سوچ میں, اپنے خیالوں میں, اپنے دھیان گیان میں کس کے تعلق سے کیا کریشن کر رہے ہیں. وہ تو ہمیں دی ہوئی ہے, وہ تو ایسا ہی ہے, وہ تو ایسا ہی ہوگا, وہ تو ایسا, یعنی ہم تراشتے ہیں اپنی مرضی. آپ دیکھیے اس دنیا میں کتنے بت تراشے گئے ہیں, کتنے خدا بنائے گئے ہیں, اور کس نے بنائے ہیں؟ انسان نے. کس کی مدد سے؟ خدا کی مدد سے؟ ہرگز نہیں. خدا کریٹ کرتا ہے, میں نے پہلے کہا کہ وہ کریٹر ہے اور وہ صحیح پیدا کرتا ہے, صحیح خلق کرتا ہے. مگر جو خرابیاں ہیں نا کسی کو غلط دیکھنے کے معاملہ کی, وہ میری اور آپ کے ساتھ ہے. اور وہ کس کے سبب سے ہے؟ ابلیس کے سبب سے. کیونکہ ان لوگوں کے ہاں فکر یہ تھی کہ وہ آزادی صرف دنیاوی چاہ رہے تھے. They wanted to have a worldly freedom but not the spiritual one. انہیں spiritual freedom نہیں تھی چاہیے,
اور آج بھی ہم میں سے بہتوں کو ورلڈلی آزادی چاہیے، ہمیں ورلڈلی پراسپیرٹی چاہیے، ہمیں ہر طرح کی دنیاوی چیزوں کی برکتیں چاہیے. جس طرح سے بنی اسرائیل کس برکت کو چاہ رہے تھے؟ اس دنیا کی بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہے تھے، مگر خدا کچھ اور دیکھ رہا تھا. وقت غلط تھا. یعنی بنی اسرائیل کا یہ سوچنا کہ یسوع کو ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے، وقت غلط تھا، کیونکہ اس کی بادشاہی کا بھی وقت آنے والا تھا. اور اس نے خود کہا کہ میری بادشاہی زمینی نہیں ہے، اس کی بادشاہی تو آنے والی تھی. اور وہ کب تھی؟ اس کے مرنے، دفن ہونے اور جیٹنے کے بعد. اس کی بادشاہی کب ہونے والی تھی؟ 1000 سالہ بادشاہت کے بعد. اس کی بادشاہی تو ہمیشہ کے لیے ہونے والی تھی، مگر جو اب وہ زمین پر تھا، زمین پر ہونے کا مقصد تھا گناہوں سے آزاد کروانا، رومیوں سے نہیں. اس کا اصل مشن یہ تھا کہ وہ خدمت دینے کے لیے آیا تھا، خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، آزاد یا آزادی کے مکاشفہ کی تشہیر کے لیے آیا تھا. اور یہ کھجوروں کا اتوار جو ہے، یہ ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی سوچ پر کام کریں، اور جب ہم کسی کو تراشیں تو اکارڈنگلی تراشیں. اور یہ ہمیشہ سوچ کر رکھیں کہ I can misjudge. میرے تراشنے میں خرابی ہو سکتی ہے، میرے بنانے میں پرابلم ہو سکتی ہے، میری سوچ میں، فکر میں خرابی ہو سکتی ہے. اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے لوگوں نے میس اپ کیا ہے کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، کسی کو ریکگنائز کرنے میں. کس طرح سے بعض اوقات ہم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. آج میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور خود سے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے خود کو ڈسکور کرنے میں ابھی بڑا ٹائم چاہیے. I have discovered a lot of myself. مجھے اور چاہیے ڈسکور کرنے کے لیے. میری ڈسکوری پر میں ہی کام کروں تو کتنا اچھا ہے، لوگ میری ڈسکوری پر کام کرتے کرتے کتنی خرابیاں کر سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے جب میں کسی ذات اقدس کے تعلق سے، کسی عزیز بہن بھائی رشتہ دار کے تعلق سے سوچوں تو مجھے ہمیشہ نظر میں رکھنا ہے کہ میں انسان ہوں اور انسان غلطی کا پتلا ہے. کیا ہے؟ انسان غلطی کا کیا مطلب ہے؟ انسان غلطی کا پتلا ہے کہ یعنی we can mess up, we can make mistakes, we can misjudge people. اور اسی مس جج کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ کریشن ہو رہی ہوتی ہے، بنا رہے ہوتے ہیں، تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں ہم خدا کو مس جج کر رہے ہیں، آج دیکھیے پوری دنیا میں کتنے ادیان ہیں وہ خدا کو مس جج کرنے کے معاملہ میں. کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی بودھا کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو، یعنی مور دین ملینز گاڈز ہوں گے اس دنیا میں. کوئی سانپ کو مان رہا ہے، کوئی ریچھ کو مان رہا ہے، کوئی بیر کو مان رہا ہے، کوئی ہنومان، یعنی کتنے دنیا میں خدا تراشے گئے ہیں. انسان کی فکر جو ہے وہ تراش رہی ہے لوگوں کو. یسوع مسیح نے کہا، شاگردوں کو بلایا، اس نے اپنے قریب بلا کے اپنے گرد اکٹھا کیا. اس نے ایک جملہ بولا اور ایک کوسچن کیا اور کہا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے what does it mean؟ لوگ مجھے کیسا تراش رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے کوسچن کیا شاگردوں سے، what do people say about me؟ لوگ مجھے what do they call me؟ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ پطرس نے جواب دیا، کچھ کہتے ہیں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایلیا جو آنے والا ہے، اور کچھ کہتے ہیں وہ نبی جو آنے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ people they had different opinions about Jesus. اور یہ یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ لوگ اسے مختلف طرح سے از خود تراش رہے ہیں، اسے مختلف طرح سے دیکھ رہے ہیں. آپ انیلا سے انیلا، آکاش سے آکاش، مصباح سے مصباح، دپیش دپیش، آپ ایک دوسرے سے کسی بھی ایک شخص کو لے کر بات کریں، ہر ایک کی اوپینین مختلف ہوگی. کوئی کسی کو کچھ کہے گا، کوئی کسی کے تعلق سے کچھ کہے گا، مگر ایک ہی شخص ہوگا اور وہ یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح کے تعلق سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایلیا ہوگا،
یہ آنے والا نبی ہوگا. The prophet who was supposed to come, he might be the one. یہ ہو سکتا وہی ہے, وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہو سکتا ہے. اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا, سنیے گا دھیان سے, یسوع مسیح نے کہا تم میرے ساتھ رہ رہے ہو. یعنی کہنے کا مطلب ہے اٹس ناٹ ریٹن دیئر بٹ آئی وانٹ ٹو انپیک دا مسٹری. وہ مسٹری کیا؟ یسوع مسیح نے جب ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, کوئی یہ, کوئی یہ, کوئی اے, کوئی بی, کوئی سی کہہ رہا ہے, تو پھر یسوع مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ What do you call me? What do you say about me? تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ لوگ جو میرے حلقہ سے باہر ہیں, people those who are out of my circle, they can have a different opinion. But the people those who are around me, those who are being taught by me, جنہیں میں سکھا رہا ہوں, جو میرے ارد گرد ہیں, تم مجھے کیا کہتے ہو؟ کیا جواب تھا؟ پطرس کا جواب کیا تھا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا, تو زندہ خدا کا بیٹا. یہ جواب تھا. اور یسوع مسیح نے اس کے جواب پر کیا کہا؟ اے پطرس, یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی, بلکہ میرے باپ کے روح نے تجھ سے کہلوائی. یعنی یہ خون اور گوشت کی بات نہیں ہے. سچ بولنا, کسی کے تعلق سے صحیح کسی کی کریشن کرنا اور اسے صحیح پریزنٹ کرنا, یہ خون اور گوشت نہیں کر سکتا. means کہ people being people, لوگ being لوگ, they cannot create things perfectly. آپ اپنے اس خون اور گوشت میں کسی کے تعلق سے بھی صحیح ڈیزائن نہیں کر سکتے. 100% پرفیکشن آپ کی امیجنیشن میں نہیں ہو سکتی, مگر یہ کون آپ کو صحیح دے سکتا ہے؟ The Spirit of God. Spirit of God is the one. یعنی وہ پاک روح ہے جو صحیح ظاہر کرتا ہے, صحیح سمجھاتا ہے. اس لیے when it comes to understanding the deity of God, the deity یعنی person of God, when it comes to understanding the people of God, we need to ask God. ہمیں کہنے کی ضرورت ہے, خداوند مجھ پر فضل کر کہ تیرے پاک روح سے میں انڈرسٹینڈ کروں. آمین. کس سے انڈرسٹینڈ کروں؟ تیرے پاک روح سے انڈرسٹینڈ کروں کہ یہ بھائی, یہ بہن, یہ پیسٹر, یہ لیڈر, یہ رہنما, یہ پولیٹیکل لیڈر, یہ اسپرچول لیڈر, یہ کیسا ہے, کون ہے, کہاں سے ہے, کیا کرتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کی بلاہٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. We are unable to understand the calling of God on someone's life. اس کی لائف پر جو کال ہے اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. And we mess up. Even your own father can mess up. Your own brothers and sisters, they can mess up. آپ کے ریلیٹیو, آپ کی بیوی, آپ کا بھائی, آپ کا ہسبینڈ, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی مس انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹروتھ ہے, یہ سچائی ہے. جب تک کہ خدا کا پاک روح آپ پر ظاہر نہ کرے صحیح. کیا خدا نے اپنی ذات کا مکاشفہ لوگوں کو مختلف طرح سے دیا؟ مجھے ہنومان بھی ماننا, مجھے بودا بھی ماننا, اور مجھے یسوع مسیح بھی ماننا. ہرگز نہیں. No, not at all. And I condemn it. خدا ایک ہے اور وہ ایک اپنی ذات کا صحیح مکاشفہ دیتا ہے, ٹھیک بتاتا ہے کہ میں کون ہوں, میں باپ ہوں, میں بیٹا ہوں, میں روح القدس ہوں, میں صحیح ہوں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جھوٹ ہے, وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے سب کچھ. اور اگر میں اسے اس سے ہٹ کر دیکھنا شروع کروں گا تو میری فکر جو ہے, امیجنیشن جو ہے, وہ کرپٹڈ ہے. کس کے سبب سے؟ ابلیس کے سبب سے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی. اس کا مطلب خون اور گوشت غلط کہہ سکتا ہے, خون اور گوشت غلط کہہ سکتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھائی جو ہے نا, سگا بھائی, آپ کا سگا باپ بھی آپ کو مس جج کر سکتا ہے. سیموئیل نے کہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ. Saul, your kingdom is gonna be come to an end. A new person is going to be identified. A new king is going to emerge. Saul's kingdom is gonna be over. تو سیموئیل پھر رہا تھا, پاک روح کی رہنمائی سے تلاش کر رہا تھا, آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا, جج کر رہا تھا,
کسے خدا نے اب ساؤل کے بعد بادشاہ بنانا. سنیے گا دھیان سے, یو نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو اٹ, کہ ہم کب کیسے کیسے تراشتے تراشتے غلطیاں کرتے ہیں لوگ, اور ان کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. وی ہیو ٹو پے دا پرائز جب ہم لوگوں کو مس جج کرتے ہیں. اور یہ مس جج کرنا انتہائی خطرناک بات ہے, انتہائی ڈینجرس عمل ہے. سیموئل was moving from one place to another place. تلاش کر رہا تھا, پاک روح کی رہنمائی میں تلاش کر رہا تھا. اور سنیے گا, وہ جیسی کے خاندان میں آیا, اس نے پہلے ٹرائبز کی تلاش کی, 12 قبیلوں میں سے ایک کے پاس 2 2 3 4, اور کرتا کرتا وہ جیسی یعنی یہودا کے قبیلہ کے پاس آیا. جب یہودا کے قبیلہ کے پاس آیا تو اس نے یہودا کے قبیلوں میں سے فیملیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. اس نے پک اپ کرنی تھی, فیملیز کو پک اپ کرنا تھا. وہ کون سی فیملی ہوگی؟ یہودا کے قبیلہ میں کوئی ایک فیملی نہیں ہے. There is not gonna be a single family in the tribe of Judah. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اور بھی ڈھیروں فیملیز تھی. اب اس نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا قبیلہ کون سا ہے, قبیلے میں گھرانہ کون سا ہے, گھرانے میں فرد کون سا ہے. اس کا کام تھا پوائنٹ آؤٹ کرنا, تلاش کرنا. اور وہ کرتا گیا, وہ فلٹر کرتا چلا گیا. اور پھر جب وہ جیسی کے گھر کے پاس آیا تو اس کے سگنلز کلیئر ہونا شروع ہو گئے. ہمارے سگنلز جو ہیں وہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے معاملہ میں, کہڑے سیل فون سب تو پیارا ترین سیل فون ہے جن سگنل گھٹ آتے ہون گے, ہیں میٹرو پی سی ایس. یعنی ساڈے سگنل لوکاں دی آئیڈینٹیفائی کرن دے معاملہ چ میٹرو پی سی ایس نے, ہے نا. ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ ہمارا سگنل کلیئر نہیں, وی ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ کون کیا ہے. جنہیں لایا گلی وہ دے نال ٹر چلی, ہے نا, نہ ادھر دی نہ ادھر دی, تے نری چودھر دی. یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے سگنلز کو الائن نہیں کرتے خدا کے ساتھ. اور سیمویل کہاں پر پہنچا؟ جیسی کے قبیلہ کے خاندان کے. اور جب وہ جیسی کے قبیلہ میں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ از خود تراش رہے ہوتے ہیں تو اس تراشنے کے معاملہ میں کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں. وہ جیسی کے پاس آیا, اس نے کہا کہ جیسی, اور جیسی نے اسے جھک کر جو ہے وہ گریٹ کیا. اسے معلوم تھا کہ سیموئل از ناٹ اے کامن پرسن, وہ عام لوگوں کی طرح دکھائی دے رہا ہے, وہ مارا پھر رہا ہے. بٹ سیموئل کا آنا در حقیقت کچھ نہ کچھ لے کر آنا تھا. سیموئل کا جیسی کے گھر میں آنا, یسی کے خاندان میں آنا was not a common thing. آیا تو اسے ویلکم کیا گیا, اسے خوش آمدید کیا گیا, اسے کہا گیا کہ سیموئل تو ادھر کیسے. سیموئل نے اسے نہیں یہ بتایا کہ that's the reason I'm here for, یہ ریزن ہے بیٹا میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر میں سے کسی کو بادشاہ چنوں. He didn't tell him. اس نے نہیں بتایا کہ بہت سی باتیں ہیں, we being leaders and you being father and mother of your family, آپ اپنے گھر میں ماں باپ کی حیثیت سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے. You keep them. Why? Because that's the very thing necessary for the growth of your family. اب اس کا right time نہیں ہے. اب سیموئل کے پاس رائٹ ٹائم نہیں تھا کہ ابھی اسے بتایا جائے کہ میں تیرے بچوں میں سے ایک کو بادشاہ چننے والا ہوں. And he didn't tell him. اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلا, کیونکہ سیموئل ہے, نبی ہے, اس کی آنر, اس کی رسپیکٹ, اس کا کہنا انتہائی باوزنی تھا. جیسے ہی اس نے کہا, اس نے اپنے بیٹوں کو بلانا شروع کیا. الیاب کدھر تھا؟ میدان جنگ میں. اس نے کہا کہ واپس آ جا. اس نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور اکٹھا کر کے ایک لائن میں کھڑا کر دیا. کیوں؟ کس نے کہا؟ نبی نے کہا ہے. نبی نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا. اس نے کہا کہ انہیں کھڑا کر دو. انہیں کھڑا کر دیا گیا. اس نے کہا کہ اب قربان گاہ جلائی جائے گی, اب ایک مذبح تیار کیا جائے گا, اور پھر میں تیرے بیٹوں پر دعا کروں گا. اب اس نے ابھی تک کچھ ریویل نہیں کیا. لکھا ہے کتاب مقدس میں وہ ایک کے پاس گیا, سب سے بڑے کے پاس گیا, اس نے ہاتھ رکھے, دوسرے کے پاس گیا. اب معاملہ یہ تھا کہ سیموئل اور خدا کا روح, there are two things and there can be some conflicting ideas, they can conflict with one another. انسان اور خدا کے آئیڈیاز ٹکرا سکتے ہیں.
सैमुएल ने सबसे बड़े और जोरावर के ऊपर हाथ सबसे पहले रखा जाके, बीइंग ए ह्यूमन। कहां कहां गलतियां होती हैं। उसने हाथ रखा, मगर खुदा ने कहा कम ऑन, नो, ही इज नॉट द वन, ही इज नॉट द वन, ये नहीं है। अब उसकी रिजेक्शन नहीं थी, बट ही वॉज नॉट द राइट पर्सन। इलियाब के ऊपर उसने हाथ रखा, इलियाब की रिजेक्शन नहीं है। सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। अब इलियाब की या बाकी भाइयों की रिजेक्शन नहीं थी, उन्हें रद्द नहीं किया जा रहा, मगर वो बादशाह के लिए बुलाए नहीं गए। बाजुकात जब हमें किसी काम के लिए ना बुलाया जाए तो इट डज नॉट मीन कि वी आर बीइंग रिजेक्टेड, बट वी आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड फॉर दैट। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कॉल नहीं है उसके लिए। दैट्स द वेरी थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और यहां मामला सैमुएल ने जब उन्हें बुला लिया, ये भी नहीं है, इलियाब भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। खुदा बार बार उसे कह रहा था कम ऑन, ही इज नॉट द वन, ही इज नॉट द वन, ही इज नॉट द वन। तू वो अपनी जात में तराश रहा था लोगों को, वो अपनी जात में सोच रहा है ये सबसे जवान है, ये सबसे खूबसूरत है, सबसे ज्यादा वाइट है, सबसे बड़ा सूरमा है, और यही होगा। दैट्स व्हाट वी थिंक। सबको क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। सब के सब जो थे वो उस लाइन से, बादशाह की जो लाइन थी उसमें से निकल गए। खुदावंद ने सैमुएल से कहा, सैमुएल, नन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द किंग। अब क्या होना था? उसने कहा, जैसी क्या तेरा इसके अलावा भी कोई बेटा है? ये जितने तूने बुला लिए हैं? जैसी ने कहा, हां एक है और पेड़ा चरा रहा है। सुनिएगा, जब मामला हाथ रखने का था तो दाऊद को असल में रिजेक्ट किया जा रहा था, बाकी भाइयों को नहीं। बाकी भाइयों को बाप चुन रहा था, खुदा ने नहीं चुना था। तराशने का मामला है। यसी आज खुद सब भाइयों को तराश रहा था कि ये हो सकता है कोई सैमुएल शायद इसे ब्लेस करने वाला, बट ही हैड नो आइडिया कि सैमुएल उन्हें बादशाह बनाने वाला था। मगर उसे ये मालूम था कि अगर सैमुएल बुला रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सैमुएल इन्हें बुला रहा है। मगर उसने किसे रद्द किया? अपने सबसे छोटे बेटे को रद्द कर दिया गया। उसे भेड़ बकरियां चराने वाला समझ के रद्द कर दिया गया, उसे नटखट समझ के रद्द कर दिया गया, उसे शरारती समझ कर रद्द कर दिया गया। उसे जो है वो, उसका भाई भी उसे कहता है हम तेरी नटखटी को जानते हैं। इलियाब उसे कहता है कि तू बड़ा ड्रामेबाज है। उसे रद्द किया जा रहा था। और जब सैमुएल ने उसे पूछा कि तेरा और बेटा, उसने कहा एक है, भेड़ें चराने गया। सैमुएल ने कहा कम ऑन, ब्रिंग हिम टू मी, मेरे पास लेकर आओ। मैसेज गया, उसे बुलाया गया, उसे खड़ा किया गया लाइन में। द मोमेंट उसने उसके ऊपर हाथ रखा, एवरीथिंग गॉट अलाइंड, हर चीज अलाइन होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब सही जो खुदा ने क्रिएट किया हुआ था, जब उसकी क्रिएशन उसकी मर्जी के मुताबिक इंसान के साथ अलाइन होती है ना, हर तरह के स्पार्क्स पैदा होते हैं, ब्लेसिंग्स के स्पार्क्स पैदा होते हैं, कुदरत के स्पार्क्स पैदा होते हैं। और सैमुएल ने अपनी स्पिरिट में एकदम तहरीक महसूस की। उसने महसूस किया, ओ ही इज द राइट वन। वो कुछ और तराश रहा था, वो एक बड़ा सूरमा देख रहा था, मगर खुदा एक बच्चे में एक बड़ा बादशाह देख रहा था। एक बच्चे में एक बड़ा बादशाह देख रहा था। मैं और आप यस्सी की तरह बाज़-औक़ात अपने बच्चों को भी रद्द कर देते हैं। इतना कम्मा, इन्हें कुछ भी नहीं करना, वो भावें सारी फैमिली का बोझ होने चुके हुए, है ना। बाद में वही सूरमा हो, बाद में वही सबका लीडर हो। उसे हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों, हमारे जो हमने क्रिएट किया हुआ है ना, वो वैसा नहीं है। मगर खुदा की जो कॉल है वो लोगों को बनाती है। आमीन। खुदा की बुलाहट लोगों को तराशती है, खुदा की बुलाहट लोगों को मुमताज करती है, खुदा की बुलाहट लोगों को सरफराज करती है, ना कि हमारी नजर। आमीन। आइए बोले हालेलुया। मूसा, बनी कुरा ने उसे रद्द कर दिया। बनी कुरा कहने लगे कि तू जरूरत तो ज्यादा ही साढ़े लीडर बनना है। वो उसे किसी और तरह से देख रहे थे कि बड़ा रोब बांधा है। क्यों? क्योंकि वो रोब डालता था। और बनी कुरा ने कहा, यू थिंक हाईली ऑफ यू योरसेल्फ,
What do you think of yourself? تو سارے وکھرے چیئرمین لگا ہے. اور نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ موسیٰ کے تعلق سے غلط سوچ رہے تھے. اور بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے؟ کہ موسیٰ کا حلیم آدمی کو نہیں سے. یہی کہتی ہے نا بائبل. خدا اسے کسی اور طرح دیکھ رہا ہے, لوگ اسے کسی اور طرح سے دیکھ رہے تھے. اور لکھا ہے موسیٰ اتنا دل برداشتہ ہوا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر چیز کا کانسیکوینس ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کو غلط انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے غلط کانسیکوینسز ہوں گے. آج خود جیسے جیسے تراشیں گے ویسے ویسے نتیجے بھی ہوں گے. اور بنی قورا نے کیا تراشا اسے کہ بڑا گھمنڈی اور مغرور ہے یہ آدمی. خدا نے کہا اس سے ایسا تو عاجز ہے ہی کوئی نہیں. اور کیا ہوا؟ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے حق میں ایسی باتیں سنی تو وہ دل برداشتہ ہوا, ٹوٹا, اور خدا نے بنی قورا کو قرض کیا اور زمین پھٹی اور سارے ان دے وچ غرق ہو گئے. کس کے سبب سے؟ غلط دیکھنے کے سبب سے, غلط تراشنے کے سبب سے, غلط انڈرسٹینڈ کرنے کے سبب سے. آپ جسے جیسا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ نتیجہ لے کر آ رہا ہے, آپ کے آنے والے نتیجے کا نتیجہ لے کر آ رہا ہے. اس لیے غلط انڈرسٹینڈ نہ کریں. جیسے جیسے آپ تراشیں گے ویسا ویسا کو ہوتا چلا جائے گا اور ویسا ویسا آپ کے لیے نتیجہ پیدا ہوگا. اور یوسف کے بھائیوں نے اسے کیا دیکھا؟ اسے دیکھا کہ یہ ہم پر حاکم بن رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. اسے تو خدا جو تھا وہ حکمران بنا رہا تھا, اسے خدا سرفراز کر رہا تھا. اور جب خدا کسی کو سرفراز کر رہا ہو, جب خدا نے اسے جیسا تراشا ہو, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. آپ کو اسے ایکسپٹ کرنا ہے, آپ کو اسے گلے لگانا ہے, آپ نے اسے ایمبریس کرنا ہے, اسے سپورٹ کرنا ہے, آپ نے اسے ہیلپ کرنا ہے کہ جیسا خدا تجھ سے چاہتا ہے ویسا تو گرو کر, ورنہ اکارڈنگ ٹو مائی ول, میری مرضی کے مطابق نہیں. آئیے بولیں ہاللویا. پھر بولیں گے ہاللویا. چند ایک باتیں اور پھر ختم کروں گا. جب کسی کو غلط شناخت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے ہیں. وہ نتیجے کس شکل میں ہیں؟ تقسیم اور بغاوت کی شکل میں. خدا کے جو ممسوح ہیں انہیں غلط جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کے غلط نتیجے ہوں گے. داؤد کے تعلق سے یسی نے غلط سوچا, اس کے بھائیوں نے غلط سوچا, اور ساؤل نے بھی. سب لوگ اسے آئیڈینٹیفائی کرنے میں غلط تھے. ساؤل نے کہا تو چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ جنگی سور میں. الیاب نے کہا میں تیری نٹکٹی کو جانتا ہوں, تو یہاں پر صرف نہ تماشا دیکھنے آیا ہے, جبکہ وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا. وہ خدا کی غیرت لے کر آیا تھا. یعنی وہ اسے تماشا دیکھنے والا کہہ رہا ہے اور وہ غیرت کے ساتھ آ رہا ہے. اور اس نے آ کے کہا کہ یہ کون ہے نامختون جو خدا کو اور خدا کے حق میں یہوہ پا خدا کو للکارتا ہے. سب کانپ رہے تھے, سب گھبرائے ہوئے تھے, سب ڈرے ہوئے تھے, سب سہمے ہوئے تھے, مگر ایک چھوٹا بچہ جسے لوگ رد کر رہے تھے, اسے آئیڈینٹیفائی نہیں تھے کر رہے, وہ اسے گرانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. میں اور آپ شناخت کے معاملہ میں کتنے لوگوں کو گراتے ہیں ہر روز, اور خداوند نے کتنے کتنے خوبصورت لوگ ہماری لائف میں رکھے ہیں. them down, ہم انہیں گراتے ہیں. جب ہم انہیں اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تو ہم انہیں گراتے ہیں, انہیں ڈس آنر کرتے ہیں, انہیں پرکھنے کے معاملہ میں غلطیاں کرتے ہیں. مگر کھجوروں کا اعتبار جو ہے یہ آپ کے لیے چنوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو تراشنے کے معاملہ میں خدا سے الائن ہونے کی ضرورت ہے. پاک روح کی رہنمائی چاہیے, ورنہ نتیجے کیا ہوں گے؟ تقسیم اور بغاوت. خاندانوں میں تقسیم, گھرانوں میں تقسیم, باغیانہ رویے, چرچز میں تقسیم, چرچز میں باغیانہ رویے, ممالک میں باغیانہ رویے, اور تقسیم بندی شروع ہو جائے گی, اور خدا اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہے. دوسری بات, جب آپ کسی کو غلط آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, غلط تراشتے ہیں نا, تو ایک بڑا خطرناک نتیجہ پیدا ہوتا ہے. خدا کے منصوبوں میں تاخیر پیدا ہوتی ہے. میرے پیچھے بولیے کیا ہوتا ہے جی؟ خدا کے منصوبوں میں ڈیلے جو ہے نا, ڈیلے ہیپنز ان the purposes of God. خدا اپنے منصوبوں میں تاخیر کرتا ہے.
جب آپ خدا کے لوگ اور لوگوں کی بابت سے غلط تراشنا شروع کرتے ہیں تو ڈیلے پیدا ہوتی ہے آپ کی برکتوں میں، خدا کے منصوبوں میں. اور وہ ڈیلے کیسے ہوئی؟ 40 دن کا سفر 40 سال میں بدل جاتا ہے. This is what we call delay. تاخیر پیدا ہوتی ہے، خدا کو تحمل کر کے ٹھہرنا پڑتا ہے. آپ کی برکت اگر آج ظاہر ہونی ہے تو 10 سال بعد جا کر ظاہر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی کو کسی نہ کسی طرح سے غلط طور پر تصور کیا اور خدا کو غلط طور پر تراشا ہے. اس لیے آپ کی تاخیر ہوگی، آپ کی برکتوں میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی آزادی میں تاخیر ہو سکتی ہے، آپ کی اسپرچول پراسپیرٹی میں تاخیر ہو سکتی ہے، آپ کی اسپرچول بلیسنگز میں تاخیر ہو سکتی ہے، آپ کی میرٹل بلیسنگز میں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو غلط تراشنے کا عمل ہے یہ کہاں کہاں خرابیاں پیدا کرتا ہے. تقسیم، بغاوت اور برکتوں میں تاخیر، آزادی میں تاخیر، خدا کے منصوبوں میں تاخیر. خدا نے آج آپ سے کام لینا ہے، آپ نے بغاوت کی ہے، آپ نے غلط تراشا ہے، کسی کو بھی نتیجہ کل آپ کو بھگتنا پڑے گا. آخری بات، برکت کے نقصان کی شکل میں ظاہر ہوگی. برکتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ جب آپ کسی کو غلط تصور کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی برکتوں کو روکتا ہے. جنوں تسی سب تو کمزور، سب تو نکما سمجھ رہے ہو، وہ بھی شاید آپ کی برکتوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے. وہ بھی آپ کی برکتوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اس لیے شناخت کے معاملہ میں احتیاط کریں، ڈرتے ہوئے کسی کے تعلق سے بات کریں، ڈرتے ہوئے بات کریں. کیوں؟ کیونکہ ہر بات کا نتیجہ ہے. اور بالخصوص ٹھہریے گا، جو خدا کی شکل پر بنے ہوئے لوگ ہیں ان کے تعلق سے جب بھی بات کریں احتیاط کے ساتھ کریں. کسی نو کالا کہہ کے رد کر دینے ہیں، کسی نو گورا کہہ کے رد کر دینے ہیں، کسی نو پھینا کہہ کے رد کر دینے ہیں، کسی نو لمما کہہ کے رد کر دینے ہیں، کسی نو چوڑا کہہ کے رد کر دینے ہیں، کسی نو بدتمیز کہہ کے رد کر دینے ہیں. We reject people on the basis of our own criterias. That's a problem and tragedy with the people. یہ tragedy ہے. Without knowing the heart of people ہم لوگوں کو رد کر رہے ہیں. اور یہ جو self carvation ہے نا، یہ problems کریٹ کرتی ہے. کون سی؟ ڈویژن، ریبیلین، ڈیلیڈ پرومسز، ان کی فلفلمنٹ میں، اور پھر برکتوں کے نقصان میں. آئیے سروں کو جھکائیے، کھجوروں کے اتوار کو اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھیں. اور اگر بنی اسرائیل یسوع مسیح کو غلط شناخت کر رہے تھے نا، آج میں اور آپ بھی یسوع مسیح کو غلط شناخت کر رہے ہیں. کوئی یسوع مسیح کو فرشتہ کہہ رہا ہے، کوئی یسوع مسیح کو عام انسان کہہ رہا ہے، کوئی یسوع مسیح کو ایک عام نبی کہہ رہا ہے، کوئی یسوع مسیح کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی چھوٹا خدا کہہ رہا ہے، کوئی بڑا خدا کہہ رہا ہے. اور جیسا وہ ہے ویسا ہم دیکھنا نہیں چاہتے اسے. پاک روح سے کہیں جیسا تو نے پترس کو فضل دیا کہ وہ یسوع مسیح کے تعلق سے صحیح سمجھے، مجھے بھی پاک روح مدد کر کہ یہ بہن، یہ بھائی، یہ باپ، یہ بیٹا، یہ ماں میری سمجھ سے باہر ہے. میں پرابلم کا شکار ہوں اسے آئیڈینٹیفائی کرنے میں. Help me to understand. Help me identify the real who is. خداوند تو نے سیمویل کی مدد کی اور اس نے داؤد کی شناخت کر لی. خداوند تو نے سیمویل کی مدد کی، اس نے میرے خداوند آسمانی باپ ساؤل کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. میرے خدا مجھ پر فضل کر کہ میں صحیح تراشنا شروع کروں، کسی کی بابت صحیح سوچنا شروع کروں. کیوں؟ کیونکہ میرے سیلف میڈ آئیڈیاز جو ہیں، مجھے معلوم ہے تقسیم، بغاوت اور میرے وعدوں کی تاخیر کے معاملہ میں عمل کا سبب بنتے ہیں، کار فرما ہوتے ہیں. فضل دے کہ میں سمجھدار ہو جاؤں، فضل دے کہ میں تیری مرضی کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. خداوند یسوع مسیح نے یروشلم پر آنسو بہائے. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا یہ اسے غلط سمجھ رہے ہیں. فقی اور فریسی یسوع مسیح کو غلط سمجھ رہے تھے. اگر وہ اسے صحیح سمجھتے تو اسے قبول کر لیتے، صحیح سمجھتے تو اسے رد نہ کرتے، صحیح سمجھتے تو اس کا امتحان نہ بار بار آ کر لیتے، بار بار آ کر اس سے یہ نہ کہتے کہ تو کون ہے.
بار بار کبھی سکہ دکھا کر، کبھی روب جما کر، کبھی آزمائش کر کے، کبھی سوال کر کے اسے چیک نہ کر رہے ہوتے. صدق دلی سے پاک روح سے کہتے ہیں پاک روح رہنمائی کر اسے انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو باپ سے الائنمنٹ یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ کھول دیتی. جب آپ پاک روح سے الائن نہیں ہیں تو آپ بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں. جب پاک روح کی رہنمائی نہ زندگی میں ہو تو دھوکہ کھاتے ہیں. سیمویل دھوکہ کھا سکتا تھا. سیمویل دھوکہ کھا سکتا تھا. جب بچہ تھا آواز آئی سیمویل سیمویل سیمویل، اسے سمجھ نہیں آئی. دوسری بار آواز آئی اسے سمجھ نہیں آئی. تیسری بار آواز آئی بھاگا حننیہ کے پاس گیا، کہنے لگا کیا تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے بلایا. حننیہ کو بعد میں سمجھ آ گئی کہ اسے کوئی اور بلا رہا ہے. جب پاک روح کی آپ کی رہنمائی کر رہا ہو تو اسے انڈرسٹینڈ کریں. لوگوں کے تعلق سے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں عزیزوں کے، اور بالخصوص خدا باپ کے تعلق سے، یسوع مسیح کے تعلق سے اسے آئیڈینٹیفائی کریں. وہ آپ کی لائف میں ایکٹیو ہے اور صحیح بناتا ہے، صحیح بناتا ہے. اسے صحیح آئیڈینٹیفائی کریں. اگر کسی نے کہہ دیا وہ ایسا ہے تو وہ ویسا نہیں ہے. ہاتھی کی دم کو جس نے پکڑا اس نے کہا ہاتھی دم ہی ہے. آپ ہاتھی کو دم نہ سمجھیں اور دم کو ہاتھی نہ سمجھیں. دم ہاتھی کا حصہ ہے. Tail is a part of an elephant, not the whole elephant. یسوع مسیح کو جس نے جدھر سے پکڑا ویسا بنا دیا. آج میں نے جسے جہاں سے پکڑا ویسا ہی بنا دیا ہے. میں کسی کے لیے گھمنڈی ہو سکتا ہوں، میں کسی کے لیے بدتمیز ہو سکتا ہوں، میں کسی کے لیے جو وہ سخت دل ہو سکتا ہوں، میں کسی کے لیے نفرتی ہو سکتا ہوں، میں کسی کے لیے سیلفش ہو سکتا ہوں. کیا آپ کبھی خداوند کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ کیسا ہے؟ خداوند آپ پر واضح کرے گا. Stop making people on your own. Stop doing it. You will have the consequences. اور وہ consequences اور consequences لے کر آئیں گے. غلط سوچنا بند کریں. یہ جو منافقانہ رویہ ہماری ذات میں، اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے سوچنا، اپنے کسوٹی پر سونے کو چاندی کو سونا پرکھنا، کندن کو چاندی کہہ دینا، چاندی کو لوہا کہہ دینا. Stop doing it. یسوع مسیح نے پوچھنا ہے، کہنا ہے تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم میرے ساتھ رہے ہو. آئیے چند لمحوں کے لیے قدموں پہ پلیز کھڑے ہوں. مجھے معلوم ہے چنوتیاں ہیں میرے اور آپ کے لیے.